السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر آپ تمام حضرات کو، حسینی چینل کے تمام ناظرین کو مبارکباد دیتا ہوں اور حسینی چینل کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس مبارک دن یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے سامنے سرکار سید الشہداء کے تعلق سے کچھ عرض کروں۔ قابل مبارکباد ہیں حسینی چینل کے مالک اور روح رواں جناب رفعت عالم صاحب کہ جو عزاداری کے سلسلے میں ائمہ کی ولادت اور شہادت کے موقعوں پر تمام مجالس و محافل میں پروگرام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں۔ ایک بڑے ثواب کا کام ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک کار تبلیغ بھی ہے، اس کے ذریعے سے تبلیغ ہو رہی ہے۔ آج کا وہ مبارک دن ہے کہ جس دن رسول کے گھر میں خوشی ہے، جس دن علی و فاطمہ کے گھر میں خوشی ہے، جس دن بیت فاطمہ زہرا میں خوشی ہے، جس دن عرش پر بھی خوشی ہے اور فرش پر بھی خوشی ہے۔ خوشیاں دونوں جگہ ہیں، زمین پر خوشی ہے اور آسمان پر خوشی ہے، اس لیے کہ آج اس کی ولادت کی تاریخ ہے 3 شعبان کہ جو پنجتن میں آخری ہے، پنجتن کی آخری نشانی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار۔ تاریخ میں ہم کو واقعات سرکار سید الشہداء کے تعلق سے نظر آتے ہیں، جس میں آج ولادت کے دن وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب ملائکہ زمین پر آ رہے تھے، مبارکباد دینے آ رہے تھے، رسول کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، رسول کو مبارکباد دے رہے تھے، آ رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے اور جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ آپ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، آپ کی بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ مبارکباد قبول فرمائیے، آپ تہنیت قبول فرمائیے۔ سرکار دو عالم ملائکہ سے بھی مبارکباد قبول فرما رہے تھے اور فرش پر صحابہ کرام بھی مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ آپ اپنا ذہن کو لے کے جائیے اور تصور کیجئے تو آپ کو منظر بآسانی نظر آئے گا کہ سرکار رسالت تشریف فرما ہیں، مسجد میں ہیں، خوشی کا ماحول ہے، ملائکہ کا نزول ہے، مسجد میں صحابہ بھی آ رہے ہیں، رسول کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات میں انسانی فطرت کے تقاضے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بے شک آدمی کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے۔ جب اولاد دنیا میں آئے، بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیٹے سے زیادہ بیٹے کے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹی سے زیادہ بیٹی کی اولادوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ تقاضائے فطرت بشری ہے۔ تو اسی تقاضے کے اوپر اگر ہم حضور سرور کائنات کو دیکھیں تو رسول اللہ کی خوشی آج بھی دوبالا ہوگی، اس لیے کہ رسول کی بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، رسول کی بیٹی کے یہاں ولادت ہوئی ہے۔ تو ملائکہ حاضر ہو رہے تھے اور اسی میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب فطرس جس سے ترک اولا ہوا، وہ جس کے بالوں پر چھین لیے گئے، وہ غضب پروردگار کا نشانہ بنا تھا، اس نے دیکھا کہ ملائکہ زمین پر آ رہے ہیں، تو اس نے ملائکہ سے سوال کیا کہ تم لوگوں کے زمین پر جانے کی وجہ کیا ہے، کہ زمین پر کیا ایسا ہوا ہے کہ جوغ در جوغ ملائکہ زمین پر جا رہے ہیں؟
تو اسے جواب ملا کہ ہم رسول کی خدمت میں مبارکباد دینے جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کی بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو فطرس نے بھی خواہش کی، ملائکہ سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے بھی لے چلو، میں بھی مبارکباد دینے جاؤں گا۔ لیجئے، ملائکہ فطرس کو لیے ہوئے رسول کی خدمت میں آئے اور فطرس رسول کے پاس لایا گیا۔ آپ کا سینکڑوں اور ہزاروں دفعہ کا یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا، ہمارے یہاں بچہ بچہ اس واقعے سے واقف ہے، مگر اس وقت میں اس حسینی چینل کے حوالے سے اور آج کی مبارک دن اور مبارک تاریخ میں ایک بات تمام سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے، وہ ملک جس سے ترک اولا ہوا تھا، جس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے، جو غضب پروردگار کا نشانہ بنے ہوئے تھا، وہ رسول کے پاس لایا گیا۔ اور جب فطرس آیا اور فطرس نے آ کر کے کہا گیا کہ صاحب یہ مبارکباد دینے آیا ہے، رسول کی خدمت میں آیا کہ رسول اللہ مبارکباد قبول فرمائیے، نواسے کی ولادت کی مبارکباد، تو رسول اللہ نے فطرس کو نکال نہیں دیا، فطرس کو ڈانٹا نہیں، فطرس پر غضبناک نہیں ہوئے، یہ نہیں کہا کہ فطرس کو یہاں سے لے جاؤ، یہ تو غضب پروردگار کا نشانہ بنا ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ اس کے برخلاف ہمیں تاریخیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ اور لے جا کے حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ غور فرمائیے گا، اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ لیجئے، فطرس کو لے جایا گیا اور حسین کے جسم مطہر سے نہیں، حسین کے پائے اقدس سے نہیں، حسین کے جھولے سے مس کیا گیا، حسین کے گہوارے سے مس کیا گیا۔ فطرس حسین کے گہوارے سے مس ہوا، اور جیسے ہی گہوارہ حسین سے فطرس مس ہوا، ایک مرتبہ غضب پروردگار رحمت میں بدل گیا، رحمت پروردگار جوش میں آئی، فطرس کا ترک اولا معاف کر دیا گیا، فطرس کو نئے بالوں پر بخش دیے گئے، نئے بالوں پر فطرس کو مل گئے، اور یہ کہتا ہوا وہ چلا گیا، آزاد ہو گیا کہ مجھ سے افضل تو اب کوئی نہیں ہے، مجھے تو حسین ابن علی نے آزاد کیا ہے۔ تو عزیزوں، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار سید الشہداء کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، اور حسین کے در پر آنے کے بعد اگر کوئی غضب پروردگار کا نشانہ بھی بنا ہوگا اور در حسین پر آ کر کے اپنی پیشانی رکھ دے گا، تو اس کے اسی طریقے سے گناہ بخش دیے جائیں گے جس طرح سے فطرس کا ترک اولا بخشا گیا تھا۔ تو یہ ذات گرامی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ بے شک دنیا میں انسان آتے جاتے رہتے ہیں، بے شک دنیا میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے، وہ حسین عظیم رہبر ہیں، وہ حسین عظیم انسان ہیں، وہ حسین کی ذات گرامی عجیب و غریب شخصیت ہے کہ جس کو ہم اسلامی فریم ورک کے اندر نہیں، کہ حسین ہمارے آقا ہیں، حسین ہمارے مولا ہیں، حسین ہمارے امام ہیں، حسین علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، حسین محمد عربی کے نواسے ہیں، نہیں، بلکہ ایک غیر کی نظر سے دیکھیے، ایک انسان کی نظر سے دیکھیے تو حسین کی عظمت اس طرح سے سمجھ میں آئے گی کہ حسین ابن علی نے صبح قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بھی یہ سبق سکھا دیا کہ دیکھو کردار حسینیت کیا ہے، حسین کا کردار کیا ہے۔ کردار حسینیت یہ ہے کہ اگر حق کے راستے پر بھی ہو تو کوئی کتنا ہی بڑا تمہارے سامنے کیوں نہ ہو، تم اس سے پرواہ نہ کرنا، اس سے مروب نہ ہونا، اس سے ڈرنا نہیں، اس سے خوف نہ کھانا۔ اگر تم حق کے راستے پر ہو تو سامنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ خاک کا ڈھیر ہوگا، اور اگر تم حق کے راستے پر نہیں ہو، تمہارا راستہ غلط ہے، تمہارا راستہ باطل کا راستہ ہے، تو تم ایک بچے کے سامنے بھی کھڑے نہ ہونا، بچے کے سامنے بھی تم کھڑے نہ ہونا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا
صبح قیامت تک آنے والے آخری انسان کے واسطے میسج تھا، اور آخری آنے والے انسان کے واسطے یہ حسین ابن علی کا پیغام تھا۔ اور حسین نے یہ بتا دیا کہ دیکھو، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں محمد کا نواسہ ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ ہیں، میں وہ ہوں کہ جس کے پاس انبیاء کی وراثت موجود ہے۔ وہ حسین جن پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام، انہوں نے اس طریقے سے اپنے نانا کے اسلام کو بچایا، اس طرح اپنے نانا کے دین کو بچایا، اس طریقے سے اس عظیم میسج اور پیغام کو صبح قیامت تک کے لیے بچا لیا، جس پیغام کو یزید جیسا بادشاہ مٹا دینا چاہتا تھا، برباد کر دینا چاہتا تھا، ختم کر دینا چاہتا تھا، صفحہ ہستی سے نابود کر دینا چاہتا تھا۔ وہ حسین ابن علی کا ایسا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنے نانا کے دین کو بچایا، اس طرح سے اسلام کو بچایا، اس طرح سے مذہب کو بچایا کہ صبح قیامت تک یہ آوازیں آتی رہیں گی، لوگ سلام کرتے رہیں گے کہ آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، محمد کے لال تم پر سلام، علی و فاطمہ کے بیٹے آپ پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود و کروڑوں سلام اس حسین پر جس کی آج ولادت کی تاریخ ہے، اور ہم سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرش پر بھی خوشی ہے، فرش پر بھی خوشی ہے، تو پالنے والے ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جو حسین ابن علی کی مدح میں خوش ہو رہے ہیں، جن کے دل شاد ہیں، جو مبارکباد دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ روز محشر اگر ہمارے اوپر بھی ایک نظر کرم سید الشہداء کی ہو جائے تو ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، ہماری نجات کے واسطے کافی ہے۔